بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف میں آیت نمبر 102 سے لیں گے اور آخری رکوع ہے یہ، اور بالکل آخر کی آیتیں ہیں. ویسے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ہو گیا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے. یہاں سے دیکھتے ہیں آیتوں کے ذریعے انشاءاللہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں میسیج دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کے خبروں میں سے ہے، ہم وحی کر رہے ہیں جسے آپ کی طرف، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ ایک جٹ ہوئے اپنے فیصلے پر جس کا وہ منصوبہ بنا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے. آیت نمبر 103 اور 104. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ان هو الا ذکر للعالمین. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں انسانوں کی اکثریت چاہے آپ کتنا بھی چاہ لیں، کتنے بھی حریص ہوں آپ، یہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. حالانکہ نہیں آپ کوئی ان سے اجر مانگتے ہیں اس دعوت پر، آپ کو کچھ ان سے اجرت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، نہیں ہے، مگر یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. 105. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں آسمانوں اور زمین میں، گزرتا ہے انسان اس پر سے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے. 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اور نہیں ایمان رکھتے ہیں انسانوں کی اکثریت اکیلے صرف اللہ پر، ہاں مگر ساتھ ساتھ وہ شریک بھی کرتے ہیں. 107. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر بے خوف ہو گئے ایسے لوگ کہ ان کے پاس آ جائے ڈھانپ لینے والا اللہ کی طرف سے عذاب، یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک ہی اور انہیں اس کی بھنک بھی نہ لگے. اللہ اکبر. 108. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میں دعوت دیتا ہوں تمہیں، میں بلاتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف عقلی دلائل پر، میں خود بھی اور جو میری اتباع کرے وہ بھی ایسا ہی کرے. یقیناً اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور بھائی میں تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. 109.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور نہیں ہم نے رسول بنایا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو ہم نے بنایا، یعنی جینس کو ہی رسالت دی، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، وہ آبادی والوں میں سے ہی تھے، یعنی ان کے بستی والوں میں سے ہی تھے۔ کیا پھر نہیں سیر کرتے انسان زمین میں؟ تو دیکھے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی پر قائم رہیں۔ پھر کیوں نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ 110 آیت نمبر۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور جب مایوس ہو گئے رسول اپنی قوم سے اور وہ سمجھے کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے، اسی وقت انہیں پہنچی ہماری مدد، پھر بچا لیے گئے جنہیں ہم نے چاہا، اور نہیں لوٹایا جا سکتا ہے ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ 111 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ در حقیقت ہے ان کے واقعات میں عبرت سمجھدار لوگوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات بنائی ہوئی، گڑی ہوئی یا جھوٹی، ہاں لیکن یہ تصدیق کرتی ہے اس کے پاس جو ان کی چیزیں ہیں، اور یہ تفصیل بھی ہے ہر بیان کی بھی شے کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ماننے والے یعنی ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ چلیے انشاءاللہ آج ہم بھی جو ہے آخر آیتوں میں تھوڑا غور و فکر کر لیں کہ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یوسف علیہ السلام کے قصے کو اینڈ کیا 101 میں، دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ پورا قصہ ختم ہو گیا، پورا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہو گیا، سورہ بھی اینڈ پہ ہیں ہم، کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کچھ کہیں کہ دیکھیں یا رسول اللہ ایسا اور ایسا۔ جی ہاں، یہ اسٹوری ٹیلنگ کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ٹاپک پر بات کریں۔ اب بات ہو گئی پوری، اب آپ مجھے بتائیں کہ پورا قصہ ختم ہو گیا، چلے سورت کے اینڈ پر کچھ بات کریں گے جو میں کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ کسی کو یہ ڈاؤٹ نہ رہ جائے او ہو سورت تھوڑی پوری ہوئی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ چلے کیا بات ہے انشاءاللہ میں آپ کو یاد دلا دوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا یہ غیب کی خبریں تھیں، ہم وہی کر رہے ہیں آپ کی طرف، وہی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے تھے اینڈ وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، آپ تو تھے ہی نہیں۔ کتنی بڑی دلیل ہے بتائیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب تھا، تو یہ آیت تو نفی کر رہی ہے اس چیز کی، بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ ریفرنس کو لکھ کر رکھیں کہیں اور بتائیں لوگوں کو
کیوں؟ دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پتہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں کہتے ہیں وما کنتا، آپ تو تھے ہی نہیں، اینڈ یو ڈونٹ نو کہ ان کے بھائی کس طریقے سے جمع ہوئے اور کیسے پلاننگ کیے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ سوچیں کہ جو سوالات یہودیوں نے مشرکوں نے کیا تھا کہ کنعان سے یوسف علیہ السلام کی فیملی، یعقوب علیہ السلام اور سارے ان کے کنبے والے یہاں مصر میں کیسے آ گئے، سوال یاد آیا آپ کو؟ تو پیچھے ہم جو آیتیں ہم نے کی تھی وہ سارے سوالات کے جوابات یہودیوں کو مل گئے تھے تھرو دا اسٹوری. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے نا، ارے یا رسول اللہ آپ کو تو سب پتہ ہے، آپ کو تو پتہ تھا کیسے ان کے بھائی جمع ہوئے تھے. اینڈ آپ خود سوچئے نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب ہوتا تو کیوں اتنا انتظار کرواتے یہودیوں کو اسٹوری بتانے کے لیے. وحی کے ذریعے جیسے جیسے آیتیں اسٹوری اترتے گئی ویسے ویسے انہوں نے جو ہے وہ یہودیوں کو سارا واقعہ سنا دیا. تو دیکھیے ایسی باتیں عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ علم الغیب نہیں تھا، لیکن مسلمان کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات پر پورا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. انہیں چاہیے کہ آیتوں کے ذریعے کچھ تو سمجھ حاصل کریں. ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں، خیر انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے. اب ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش تھے، ارے واہ اسٹوری پوری ہو گئی، ان کے سوالات کے جوابات مل گئے کہ دیکھو کیسے یعقوب علیہ السلام کی فیملی مصر میں آ گئی. اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویری ہیپی. اینڈ انہوں نے کیا سوچا کہ اب تو بھائی یہ سارے یہودی، سارے مشرک ایمان لے کے آ جائیں گے. کیوں بھائی؟ ان کے سوال کا جواب مل گیا، اب تو یہ سارے لوگ میری بات مان لیں گے، میری رسالت پر آ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 103 میں بتا دیا گیا کہ آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں، آپ کتنے بھی حریص ہو جائیں، آپ کتنا بھی تڑپیں ان کے ایمان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے. وما اکثر الناسی، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں لے کر آئے گی چاہے آپ کتنا بھی سوچیں. اللہ اکبر. چلے اس آیت پر اور ایک بات کا خلاصہ یہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پر یا ان کی خواہش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان نہیں دیا، کسی کو توحید کی دولت نہیں دی یا ہدایت نہیں دی. آیت بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ حَرَصْتَ، آپ کتنا بھی چاہیں، کتنا بھی سوچیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا کر نہیں دیں گے. چلیے اس وقت تو اشارہ تھا کہ جو ہے یعنی کہ یہ یہودی، یہ مشرک، ٹھیک ہے انہیں ان کا جواب مل گیا، ساری اسٹوری بھی سن لی، لیکن وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے. اب سوچے جو لوگ یہ سوچتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کو پکڑے محمد چھڑائے تو محمد جسے چھڑائے تو اس کو کون پکڑے، نعوذ باللہ. ایسے ایسے نعتیں، ایسے ایسے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے جاتے ہیں. کتنا بڑا شرک ہے آپ سوچئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا. اللہ نے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں، جو میری طرف آتا ہے ہدایت کی طرف سے، میں اسے ہدایت دیتا ہوں. تقریباً آگے جا کر انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں سورہ رعد میں، انشاءاللہ اگلی صورت ہے، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت، جو پیغام پہنچا رہے تھے، جو انہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے کام کروا رہے تھے، جہنم سے بچا رہے تھے، اس پر تو کوئی فیس بھی نہیں لے رہے تھے، کوئی اجرت نہیں کہ ہاں بھائی تم میرے گھر کا راشن بھرو یا پھر میری کوئی خواہشات پوری کرو، میری ضرورت پوری کرو، نتھنگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 104 میں کہا کہ دیکھو یہ ایمان نہیں لائیں گے جبکہ آپ تو ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہو، کوئی فیس نہیں، کوئی چارجز نہیں. تو کیا پتہ چلا؟ یہ قرآن، دس قرآن از فار ایوری ون، ٹھیک ہے، یونیورسل ہے ایک دم، جو چاہے اس سے ہدایت لے سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن، اس کے ذریعے بھی اگر یہ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں تو یہ قرآن تو کیا ہے؟ ذکرن ہے، ایک نصیحت ہے. اینڈ ناٹ فار اونلی دا مسلمز بٹ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، سبھی کے لیے اس قرآن میں نصیحت ہے.
हाँ, किसको मिलेगी नसीहत? जो लेना चाहेगा, जो वाकई इस कुरान से हिदायत चाहेगा, उन लोगों को ही मिलेगा। अब होता क्या था पता है कि यहाँ पर जो अगली आयत पे जाने से पहले एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ आपको कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले अपनी आयतों यानी कुरान की आयतें भी अल्लाह सुब्हाना ताला की निशानियाँ हैं। जब लोग उस पर गौर व फिक्र करके हिदायत और ईमान पर नहीं आते हैं, देन अल्लाह सुब्हाना ताला ने 105 में कहा कि कोई बात नहीं, ये कुरान की आयतों को पढ़कर नहीं मान ला रहे ना, तो ठीक है, उसको पढ़ भी नहीं रहे, उसको समझ भी नहीं रहे, तो एक ऐसी चीज़ है जो ये दिन रात देखते हैं, और वो क्या है? वो ये है, और कितनी ही निशानियाँ मौजूद हैं आसमान और ज़मीन में। कुरान जैसी निशानी, मौजज़ा, मिरेकल को देखकर भी ईमान नहीं ला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इनको दुनिया की और भी निशानियों की सैर कराते हैं, और भी निशानियाँ इनको दिखाते हैं। और किस तरीक़े से? ये आसमान और ज़मीन की जो निशानियाँ हैं, यमुर्रूना अलैहा, भाई ये तो गुज़रते हैं उन पर से, हाँ, लेकिन उससे ध्यान नहीं देते, मुंह मोड़ते हैं, एराज़ करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। ख़ुद को सोचिए ज़रा, क्या मैं भी ऐसी हूँ? मैं भी दिन रात सैर करती हूँ, ये अल्लाह के आसमान, अल्लाह की ज़मीन से गुज़रती हूँ, पेड़ पौधों से गुज़रती हूँ, पहाड़ों से गुज़रती हूँ, क्या मेरा इस पर कोई गौर व फ़िक्र है? क्या गौर व फ़िक्र? यही जो मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें ख़ुद से नहीं बन गई हैं। एक अल्लाह के एक होने पर कैसे कोई गवाही नहीं दे सकता अगर वो इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करे। तो याद रखिए कि कुछ इंसान अल्लाह की आयतों को पढ़कर हिदायत की तरफ आ जाता है, ईमान की तरफ आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई अल्लाह की जो नेचर्स है, अल्लाह की जो क्रिएशन है, उसको देखकर भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की तरफ आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही एक खूबसूरत बात यही बताई जा रही है कि उस पर गौर व फ़िक्र करने वाले को ही ईमान की दौलत मिलती है। निशानियों पर गौर व फ़िक्र किया करें, यूँ ही ऐसे नहीं दरख्तों के नीचे आप चले जा रहे हो तो इस तरीके से जो है वो गौर व फ़िक्र करना नहीं, कुछ तो सबक हमें अल्लाह की क्रिएशन से लेना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अल्लाह सुब्हाना ताला की हर क्रिएशन को अपना टीचर बनाएं। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह की हर मखलूक से कुछ ना कुछ सीखा है, इसलिए अल्लाह की हर क्रिएशन को मैं कहती हूँ मेरा टीचर है। मैंने पहाड़ों से कुछ सीखा है, मैंने दरख्तों से कुछ सीखा है, इस आसमान से कुछ सीखा है, ज़मीन से कुछ सीखा है। जो हमारे के टीचर्स होते हैं वो तो है हमारे उस्ताद, लेकिन अल्लाह की क्रिएशन से भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब देखिए, आपके सीखने का थॉट्स अलग होगा, मेरा अलग है। जैसे पीछे मैंने शायद आपसे शेयर किया कि पहाड़ों से मुझे क्या सीखने मिला? इस्तिक़ामत। मज़बूत दरख्त से क्या सीखने मिला? इस्तिक़ामत। ये ज़मीन अल्लाह के हुक्म से हिलती नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता है, जमी हुई है, ठुकी हुई है, अपनी जगह पर है। मेरे और आपके अंदर भी वो इस्तिक़ामत होनी चाहिए कि हम माहौल का असर न लें, अपने आप को जमा कर रखें। पहाड़ जैसे जमा हुआ रहता है, एक मामूली इंसान उसको हिला नहीं सकता है, ऐसे वैसे जमना सीखे दीन के रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर चले। उसके साथ देखें कि अब क्या होता है, क्यों लोगों का ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर आगे एक जो बात बताई जा रही है, बड़े शौर से इसको सुनिएगा, क्योंकि अगली चंद आयतें बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही हैं ऐसे दाई दिन। अब होता क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 106 में, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह। मुझे तो ये आयत पढ़ते वक्त इतनी शर्म आती है ना, ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने चुपके से कहीं से इंसानों की कमज़ोरी को पकड़कर उठाकर यहाँ लिख दिया हो। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और नहीं ईमान रखते हैं इंसान ज़्यादातर, अक्सरियत। देखिए, हाँ देखिए, ऊपर अक्सरियत किसके लिए आया और नीचे भी मोस्टली इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं बल्कि उसके साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। काश कि ये बात लोगों को समझ आ जाए, सच्ची जो बात है। जब ये आयत मुझे बड़े शऊर से कई साल पहले समझ आई थी ना, शर्म आ रही थी खुद को इंसान होने पर, क्योंकि इंसान की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं ना। तो याद रखिए, ये आयत मुझे और आपको
کھلم کھلا یہ بات بتا رہی ہے، مسلمانوں میں بھی مشرک لوگ ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کس طریقے سے؟ یاد رکھیں کہ جو صرف اور صرف وحدہ لا شریک اللہ پر پورا توکل، پورا اعتماد یا سمجھے کہ پورا یقین نہیں رکھتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور پر بھی یقین رکھتا ہے، تو سمجھ جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ شرک؟ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پہچان پاتا ہے نا، تو اس کا لا محالہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بہت سارے خداؤں کو پہچاننے لگتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تھوڑی بھاری بات ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب ایک اللہ کی طرف انسان نہیں جاتا ہے، اس کے آگے نہیں جھکتا ہے، تو اسے بہت سارے جو ہے وہ جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، در در بھٹکنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کو پہچانیے، اس کی قدر جانیے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے خود پر بھی شرم آتی ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، شاید ہم نے اپنے رب کو ابھی تک پہچانا نہیں ہے۔ دیٹس وائی ہمارا پورا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ ہمارا پورا توکل اللہ پر ہونا ہی چاہیے۔ دیکھیے کہ کیسے انسان اللہ کو نہیں پہچان پاتا ہے، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے۔ انسان کتنی ساری نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھتا ہے، پھر بھی اس رب کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ کئی نشانیاں ہیں، خود بھی انسان غور و فکر کرے کہ وہ خود ہی دنیا میں نہیں آ گیا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی وہ روتا ہے، کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی مایوس ہوتا ہے، اور کبھی بہت ایک دم اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ تو کیوں ان نشانیوں پر انسان، کائنات کی نشانیوں پہ کیوں غور و فکر نہیں کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ چلے آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس لیے کہ جب انسان ایک اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے نا، تو پھر وہ پابندی میں آ جاتا ہے، وہ کتاب کی پابندی میں آ جاتا ہے۔ جب کتاب کو سمجھ جاتا ہے، جب ایک رب کو سمجھ جاتا ہے، پھر اس کو کتاب سے جڑنا پڑتا ہے، اور اسے بہت ساری اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کتاب سے جڑنے کے بعد اس میں غور و فکر ہوتا ہے، پھر اسے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اور میں اس کی دلیل دے سکتی ہوں آپ کو۔ جی ہاں، لوگ اس پابندی میں نہیں آنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے منہوں سے سنا ہے، نہیں بھائی قرآن کو نہیں ہم سمجھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جو قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے عمل کیے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو مجھے بتائیں، عقل مندی کس میں ہے؟ عقل مندی تو اس میں ہے کہ یہ ایک سنگل جو لائف ہمیں ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی عمل کے لیے، پھر تو بھائی حساب کتاب ہی ہوگا۔ تو عقل مندی اس میں ہے کہ یہ جو ایک سنگل لائف ہمیں ملی ہے، ہمیں اسی زندگی میں اللہ کی کتاب پر غور و فکر کر کے اعمال کی توفیق لینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو بہت سارے لوگ اس پابندی میں نہیں آنے کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں، پھر وہ اللہ کی قدر نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد دیکھیں، چلے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اب آپ سوچو گے کیا کریں، ہم بہت شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ آپ شرک میں پڑی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے تو۔ ادر تھنگ از کہ جب تک آپ شرک سے اپنے آپ کو نہیں ہٹاؤ گے، آپ توحید پر نہیں آ سکتے ہو۔ کیسے؟ چلے ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کلاس میں بیٹھے ہو، آپ قرآن کلاس میں بیٹھے ہو، یعنی ہاں کسی بھی کلاس میں بیٹھے ہو، اگر آپ کی توجہ ٹیچر کے پڑھانے پر نہیں ہے، ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور آپ کا دھیان ونڈو کے باہر وہ چڑیا اڑ رہی ہے، وہ کوا اڑ رہا ہے، وہ مور جا رہا ہے، وہ گاڑیاں جا رہی ہیں، بادل کتنے خوبصورت ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ ٹیچر کی طرف سے اپنے دھیان کو ہٹا کر آپ باہر کی سیر کر رہے ہو، کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ کیا ہوگا؟ لا محالہ آپ کو ٹیچر کی بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو ٹیچر جو پڑھا رہی ہیں
اس پر دھیان دینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کو آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا، اپنے دھیان کو ایک جگہ کرنا پڑے گا. کہنا چاہیے ان شارٹ کہ آپ کو فوکسڈ رہنا پڑے گا. سوچیے، یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا جملہ کی نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. جی ہاں، جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ نظریں ٹکاتا ہے تو یہ شرک جیسی درگھٹنا اس کے لائف میں آ جاتی ہے. تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ اگر کلاس میں دھیان نہیں دو گے جب تک اور اپنی الجھنوں میں الجھے رہو گے کہ ابھی آپ کلاس میں بیٹھی، ہائے مجھے گھر جا کے کیا پکانا ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں گے، میرے شوہر نے کھانا کھایا نہیں کھایا، آپ ان الجھنوں میں پڑے رہو گے نا، آپ کبھی بھی اللہ کو اس کی کتاب کے ذریعے نہیں پہچان سکو گے. تو بی کیئرفل، اپنے آپ کو فوکس رکھیے. اور کبھی بھی دیکھیے کہ جب بندہ توحید پر آ جاتا ہے تو جو اس کے حالات ہوتے ہیں، یا آپ کہیے کہ جو بھی اس پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان تمام سے وہ لڑنے کی ہمت رکھتا ہے. جب رب اس کو مل جاتا ہے، اللہ کی قدر وہ جان جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو وہ صرف نظر اللہ پہ ٹکا کے رکھتا ہے. پیچھے یوسف علیہ السلام کو دیکھا آپ نے، بادشاہت مل گئی، ساری فیملیز آ گئی، روٹی کپڑا مکان ساری چیزیں یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن آخر میں کیا دعا کر رہے تھے وہ کہ اللہ مسلمان کی حالت میں ہی موت دینا مجھے، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے رکھنا. جی ہاں، یہ غور و فکر ایک بندے مومن کے اندر آتا ہے جب وہ رب کو پہچان لیتا ہے. تو یاد رکھے، اپنی نظریں اللہ پہ ٹکا کر رکھے. کسی اور کو اپنا جو ہے سمجھے کہ اپنے حاجت توا، مشکل کشا یا اپنا مددگار اللہ کے سوا کسی کو نہ بنائیں. بڑے افسوس بھری آیتیں ہیں یہ، بہت ہی افسوس بھری. شکوہ ہے اللہ کا، مجھے پکارتے ہو، ساتھ میں شرک بھی کرتے ہو تم. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایسی آیتوں پر تو شرمسار ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو. کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ساتھ میں ایک دھمکی دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کیا ہو گیا ان کو. آیت نمبر 107 دیکھیں آپ، یہ لوگ بے خبر ہو گئے، یعنی یہ شرک کر رہے ہیں اور اتنا بے خبر ہو گئے، اتنا بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے یا قیامت کی گھڑی اچانک ان کے اوپر آ جائے، اور اتنے چپکے سے آئے گی نا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے کہ جب ہم اللہ کی آیتوں کے ذریعے، اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کی کریشن کے ذریعے اللہ کے قریب نہیں آتے ہیں، صرف اس کو اگر نہیں پکارتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اس طریقے سے. اب وہ آیتوں کو سننے کے بعد کسی کو ایسا لگے ہائے اب میں کیا کروں، میری زندگی تو ساری شرک سے بھری ہوئی ہے. تو چلیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا. آئیے دیکھتے کیا ہے. آیت نمبر 108 میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. یعنی آپ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کا راستہ ہے بھائی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، جس چیز کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور کوئی ایکی بھیکی نہیں پھینک رہا ہوں، میں کوئی تمہیں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ علی بصیرۃ، عقل کی دلائل پر. جی ہاں، آج کیوں لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے کہ لوگوں کی بات میں اتنا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں. جب ہمیں اللہ کی طرف بلانا ہے تو ہمیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے، دلیل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا پڑے گا. تو دیکھیے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا دیں. کچھ نہ دیں آپ لوگوں کو، کچھ بھی نہیں سوائے ایک چیز کے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاسبل ہے کہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. ایسی کچھ آیتیں ہیں نا کہ جس نے مجھے اس کام پر کہنا چاہیے کہ غور و فکر کرنے کی توفیق دی اللہ نے، اس میں سے ایک یہ آیت ہے. اس آیت نے بھی بڑا دل میں گھر کیا کہ بھئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد دے رہے ہیں، آپ کا زندگی میں آنا کوئی ویسٹ نہیں ہے.
हर इंसान की ज़िंदगी का अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई ना कोई मकसद रखा है। तो सोचिए कि क्या ही वो मकसद अगर हम बना ले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। और क्या है? अदउ इलल्लाह, मैं बुलाता हूँ तुम्हें अल्लाह की तरफ, और पूरी दलील के साथ, कोई भी बेकार चीज़ों के ज़रिए नहीं। क्योंकि याद रखिए कि जब हम दलील के साथ बात करते हैं ना, उसका बहुत असर होता है सामने वाले के दिल पर। और अगर आप दलील के साथ बात नहीं करोगे तो मे बी कि अगले के दिल पर असर नहीं करेगा। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बनाया कि मैं भी अल्लाह कोशिश करूँगी पूरी मेरी ज़िंदगी में मैं लोगों को तेरे करीब करने की कोशिश करूँ, तेरी पहचान करवाऊँ लोगों को, तेरी तरफ तेरा कनेक्शन कर दूँ लोगों का। और इसीलिए देखिए कि हमारा जो चैनल का नाम है, आप शुरू में एक जुमला सुनते होंगे कि अल कुरान हयाती, जो हमारा चैनल है, हमारी क्लास है, उसका मकसद क्या है? टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हाना ताला। बहुत सोच समझ के जब ये स्लोगन रखा, मैंने बड़ा सोचा क्या रखूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह ने सुझाया, ये आयत मेरे सामने अल्लाह सुब्हाना ताला ने रखी, और अल्लाह का शुक्र है मैं तो बहुत ही हकीर से बहुत ही गुनहगार बंदी हूँ उसकी, और उसने मुझे अपने इस किताब के लिए चुना। वाकई मैं बहुत गुनहगार बंदी हूँ। और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे इस काम को कबूल करे, मेरे ही नहीं बल्कि जो लोग भी अपनी कुछ न कुछ जो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं उसको अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करे। और फिर बहुत सोच समझ के हमने चैनल का नाम रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को आयतें समझ आती है वो अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हैं और हमें फ़ीडबैक देते हैं कि वाकई अल्लाह की आयतों को सुनकर हमारे दिल में अब अल्लाह की मोहब्बत आ गई, हम अल्लाह को बहुत करीब महसूस करते हैं। सुभान अल्लाह। और शुक्र निकलता है अल्लाह का कि अल्लाह मकसद पूरा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अब उसके बाद सवाल उठता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला ये कह रहे हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या होगा? तो इसीलिए आयत के अगले हिस्से में ये कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अना व मन इत्तबअनी, भाई मैं भी तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, और जो कोई भी मुझे फॉलो करेगा, मेरी इत्तिबा करेगा, वो भी तुम्हें इस तरीक़े से इस कुरान के ज़रिए अल्लाह की तरफ बुलाएगा। अल्लाहु अकबर। दुआ करे अल्लाह मुझे इन लोगों में शामिल कर दे। ये मन जो है ना, मन, मुझे अल्लाह इसमें शामिल कर दे। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भी चुना, इस मन में रखा, मन इत्तबअनी। तो समझ जाएं कि हर वो बंदा ये जो जांचना चाहता है कि मैं कितना किताब और सुन्नत पे अमल करता हूँ, तो वो ये देख ले कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कितना अमल करता है, उसकी दावत का नुक्ते नज़र क्या है, किस तरीक़े से वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। कोई भी अपनी बात रख कर नहीं बल्कि किताब और सुन्नत की बात रख कर बुलाए। उसके बाद अल्लाह की तस्बीह देखिए कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला हर ऐब से पाक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह हमें भी तू ये गर्ड्स, ये जुर्रत दे दे, हम भी लोगों से कहें भाई मैं तो मुशरिक नहीं हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं शिर्क थोड़ी करती हूँ, मैं मुशरिक थोड़ी हूँ। बड़े अफसोस के साथ कि आज मुसलमान शिर्क कर भी रहा है और उसके बावजूद ऐसा कहता है। जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पूरी तरीक़े से आप ख़ुद को अल्लाह के हवाले करें और उसके बाद आप कहें कि वमा अना मिनल मुशरिकीन। ठीक है, चलें फिर इसके बाद देखें। अब उसके बाद नबियों के हालात बयान किए जा रहे हैं। आप कह सकते हो ऊपर जो आयत गुजरी 108, नबियों का मिशन बताया गया कि भाई मैंने तुम्हें लोगों के बीच में नबी बनाकर क्यों भेजा। अब अगली आयतों में नबियों के हालात बताए जा रहे हैं। गौर करिएगा ज़रा, बहुत इम्पॉर्टेंट आयतें हैं। हुआ यूँ कि लोग बहुत एतराज़ करते थे नबियों पर, स्पेशली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कैसा रसूल है ये तो बीवी बच्चे भी रखता है, खाना पीना भी खाता है, और नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आगे जाकर हम पढ़ेंगे, अरे कैसा रसूल है, ये तो बाज़ारों में भी घूमता है। तो याद रखें कि अक्सर लोगों की जो सोच होती है ना,
दीनदारों को लेकर, जैसे रसूलों के बारे में था। आज अंबिया और रसूलों का जो मिशन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रखा था, वही मिशन लेकर जो भी इंसान आगे चलेगा, हर उस इंसान के बारे में, हर दीनदारों के बारे में लोगों का एक सोच ये होता है कि वो उन दीनदारों को बशरी तकाज़ों से हट कर देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं, दीनदार है ना, दीन का काम करता है तो आम लोगों से हट के होना चाहिए। ये बाज़ारों में कैसे घूम रहा है, ये कैसे जो है अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अंबिया और रसूलों को भी ऐसे सोचते थे। तुम रसूल हो, तुम्हारा तो काम तो ये होना चाहिए कि अपने घर में जाए नमाज बिछाओ, तस्बीह के दाने सरकाओ, दैट्स इट। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो एक दीनदार कैसे दीन का काम करेगा? घर में बैठ के तो नहीं कर सकता है। तो याद रखिए कि कुछ लोग इस तरीके से जो है ना कहना चाहिए कि सोचते हैं, उनके ख़यालात में ऐसा होता है कि दीनदार है तो उसको ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो है याद रखें कि कुछ लोग इस तरीके से बोल बोल कर लोगों को जो है दीन पर से हटाने की कोशिश करते हैं। नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, ये तो इस तरीके से काम नहीं कर सकते, ये तो अंबिया और रसूलों को है, ऐसा और वैसा है। अच्छा, और क्या सोचते हैं? इनका वजूद, इनकी जो है यानी कि हमसे थोड़ा सा हट के होना चाहिए था इनको, यानी कि अच्छा, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो देखिए अंबिया और रसूल को बहुत बाअखलाक बनाया, लोगों के बीच में उनको अखलाक सिखाने के लिए भेजा गया लेकिन लोग आज तक इसी में उलझे रहे कि ये नूर से बने हैं या फिर वाकई ये इंसान है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही फितना उठता है कि आपको नूर से पैदा किया गया था और ऐसा और ऐसा। नहीं नहीं, देखिए, है वो इंसान और उनसे चाहते हैं, कैसे अखलाक चाहते हैं? फ़रिश्तों जैसे अखलाक इनके होने चाहिए। एक दीनदार का अखलाक जो है वो फ़रिश्ते जैसा होना चाहिए, ये सोचते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नहीं नहीं, वो तो नूर से पैदा किए थे, अस्तग़फिरुल्लाह। जी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दुनिया में वैसे ही भेजा जैसे नॉर्मल इंसान को भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विसाल हुआ, इस दुनिया से गए नॉर्मली जैसे आम इंसानों की मौत जाती होती है। याद रखिए, बस फ़र्क इतना है कि हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बहुत स्पेशल इंसान बनाया। और कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुरान में कहा है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। सूरह कहफ की आयत नंबर 110 में आप देख सकते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। हाँ, तुम में और मुझे बस सिर्फ एक इतना सा फ़र्क है कि मेरे बीच में जो है अल्लाह की तरफ से वही आती है, बस इतना फ़र्क है। तो ये स्पेशलिटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसके बाद देखें कि आगे इसीलिए कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुलासा कर दिया कि देखो, आपसे पहले हमने जो रसूल भेजे हैं ना, वो मर्द को ही रसूल बनाकर भेजा। ये बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसी औरत को रसूला या नबिया नहीं बनाकर भेजा। उनकी तरफ भी हम वही करते थे, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। और वो रसूल कोई आसमान से नहीं उतरे थे, बल्कि मिन अहलिल कुरा, वो उनके ही आबादियों में से, उनके ही बस्तियों में से होते थे। ठीक है, अभी भी अगर आपके लोगों को यकीन ना आ रहा हो तो उनसे आप ये कहो कि ठीक है, तुम ज़मीन में चलते फिरते नहीं हो क्या? पहले के रसूलों को जब उनके कौम के लोगों ने जो है झुटलाया तो देखो देखो उनका अंजाम कैसे हुआ। और याद रखो, आखिरत का घर तो सिर्फ उसके लिए बेहतर है जो तकवे वाली ज़िंदगी गुजारता है। पीछे भी देखिए, तकवे का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। तो क्या पता चला, इंसान को इस दुनिया में रहकर अल्लाह की रज़ा पे ज़िंदगी गुजारना और जो है वो अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारना, ये उसकी आखिरत की जो है समझिए निजात का सबब है। यहाँ तो कैसे ना कैसे तो बेड़ा पार कर देगा अल्लाह सुब्हानहू ताला, आखिरत में बेड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ की फ़िक्र में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अब हुआ यूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम अक़ल से काम नहीं लेते हो, इस दुनिया में रहते हो और इस दुनिया की फ़िक्र कर रहे हो, आखिरत की तुम्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है, ऐसे हो तुम। फिर उसी के साथ साथ देखें कि दीनदारों के ताल्लुक़ से ना कि ऐसे इसी तरीके से बहुत सारी जो लोगों की राय है या लोगों की थॉट्स है ऐसा ना
کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اب دیکھیے کہ مسلمان یا آپ کہیں کہ دیندار جو ہے نا 2 طریقے کے ہوتے ہیں. جیسے ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ رواجی مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے رواجی مسلمان؟ ہاں وہ سوچتا ہے چل بھائی میں نے نماز پڑھ لیا، اس کو موقع لگتا ہے تو حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، موقع لگا تو اس نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھے اچھے کام کر لیا، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں آپ کیسے پہچان کریں گے کہ ایک اصل مسلمان اور ایک رواجی مسلمان؟ رواجی مسلمان کا بظاہر آپ کو بہت عمل دکھے گا، او ہو بہت نمازی ہے، واو کتنا اچھا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر کے آ گیا، او ہو حاجی بھی لگ گیا ساتھ میں. لیکن رواجی مسلمان کی پہچان یہ ہے وہ کبھی بھی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ ہے بھائی اس کی. وجہ یہ ہے کہ مخالفت وہ جھیل نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے کہ کیسے دین کا کام کیا جائے. بظاہر آپ کو بہت اچھا مسلمان دکھے گا وہ، لیکن وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا. نہیں بھائی میں اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا چلے گا، مجھے لوگوں کی اگینسٹ میں نہیں جانا ہے، مجھے مخالفت میں نہیں جانا ہے، میں زمانے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ تبلیغ کے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ علم نہیں لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ سوچتا ہے نہیں میں رواجی مسلمان ہوں بس ہو گیا مجھے. آگے بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھیں کہ ایک مبلغ جو ہوتا ہے، ایک داعی دین جو ہوتا ہے نا، اس کو جو ہے وہ قرآن کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب الحمدللہ ہمیں قرآن سمجھ آ جاتا ہے، ہم اہل قرآن ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی پھر جو ہے وہ ایسی زندگی نہیں ہوتی ہے، پھر واقعی وہ ایک اچھے مسلمان کی زندگی ہوتی ہے، رواجی مسلمان کی طرح نہیں. اور یاد رکھیں کہ ایک رواجی مسلمان کی بات میں وہ وزن بھی نہیں ہوتا ہے بالکل بھی. کیسے؟ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں. ایک مرتبہ ایسی ایک پیڑ کھڑا ہے اور پیڑ کے اوپر ایک کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے. اس پرندے کی چونچ میں ایک یہ تھا، کوئی پتھر تھا چھوٹا، اس نے پانی میں پھینکا اس کو. جب پانی میں پتھر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی تھوڑا ہلتا ہے، تھوڑی ہلچل ہوتی ہے، کبھی کبھی تھوڑی آواز بھی آتی ہے. پیڑ کو لگا او ہو اچھا تو تم شرارت کر رہے ہو، اب دیکھو میں بھی اپنا پتا گرا کے تمہیں دکھاتا ہوں. خیر اس نے بھی جو ہے وہ مقابلہ کرنے میں اپنا ایک پتا اس نے پانی میں گرا دیا. تو آپ ذرا غور کریں پتا گرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سوچئے. کیا پانی میں آواز آئے گی؟ کیا پانی میں کوئی ہلچل ہوگی؟ جی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پتے میں وزن نہیں ہوتا ہے. اب آپ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہے نا، آپ کے اندر ہلچل ہونی ہی چاہیے. کتاب سے قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر بھی آپ کے اندر اگر حرکت نہیں ہو رہی ہے، حرارت نہیں ہو رہی ہے، ایک جذبہ، ایک جوش نہیں آ رہا عمل کرنے کا، یا پھر آپ کے اندر ہلچل نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کے اندر ہلچل ہوگی تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا. اپنی بات میں وزن پیدا کریں. وزندار بندہ اس پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ جو پانی میں گر کر ہلچل مچا دیتا ہے. اچھا وزندار سے مراد ایسا نہیں ہے 100 کلو کا، 150 کلو کا، جی نہیں، ایسا نہیں. بات میں وزن ہونا چاہیے، اس کی بات میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ اگلے کے دل میں وہ اتر جائے وہ بات. تو وہ وزن وہ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اس لیے یہاں پر دیکھیں کہ ہوا یوں کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول، یہ انبیاء، یہ پہلے بھی آئے ہیں، انہوں نے اپنا اپنا کام کیا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مان کر دی. ہوا کیا؟ یہاں تک کہ آیت نمبر 110 دیکھیں آپ، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، یعنی لوگوں نے اتنی مخالفت کی کہ رسول مایوس ہو گئے، اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ اللہ اب یہ میری قوم کے لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اور وہ سمجھنے لگے کہ انہیں جو ہے وہ جھٹلایا گیا، ان سے جھوٹ بولا گیا. نعوذ باللہ. دیکھیے حالانکہ غلط سوچ ہے، سوچ غلط ہے، لیکن
हर किसी के साथ ऐसा होता है। आप भी निकले ज़रा दीन का काम करने, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना तआला का वादा है कि मैं रसूलों की, अंबियाओं की और ईमान वालों की मदद करता हूँ। लेकिन बंदे को अपने आप में बहुत ज़्यादा इस्तिकामत रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। रसूलों को ऐसा लगा हो ये तो हमें झुटला रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमसे झूठ कहा, अस्तग़फिरुल्लाह। हुआ क्या? सडनली जाअहुम नसरुना, अल्लाह ताला कहते हैं उसी वक्त हमारी मदद उनके पास आ गई, फिर बचा लिए गए जिन्हें हमने चाहा। जी हाँ, अब इसमें भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं जब हमारी मदद आती है, हमारी मर्जी भाई, हम जिसको चाहते बचा लेते। तो बचता कौन है? जिसके बात में वज़न होता है, जिसने अपनी पूरी कोशिश करी और अल्लाह सुब्हाना तआला को राज़ी किया। अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से जो भी आजमाइशें आई उस पर पूरा का पूरा उतरा, और फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ऐसे लोगों को बचा लेते हैं। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। कौम लूत ले लें, कौम समूद आप ले लें, कौम आद है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, सारी मिसालें हमारे सामने हैं। और अल्लाह सुब्हाना तआला गुनहगारों के साथ क्या मामला करता है? और नहीं लौटाया जाता है हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से। जी हाँ, अल्लाह का अज़ाब जो है वो फेरा नहीं जाता है। चले, अब यहाँ तक अल्लाह सुब्हाना तआला ने बड़ी अच्छे अंदाज में बहुत अच्छे से तबलीग की बातें सिखा दी, समझा दी हमें। सूरा की बिल्कुल आखिरी आयत जो 111 है, 111, अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं कि देखो, यकीनन इन वाक़यात में इबरत समझदारों के लिए है। कौन से वाक़यात में? जो पीछे चले गए हैं। बहुत सारे वाक़यात हम मुराद ले सकते हैं। यहाँ पर हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ले सकते हैं, पीछे जो बहुत सारे कौमों की बात आई है पिछली सूरतों में, उसको भी हम ले सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वाक़यात जो है वो समझदार लोग, अक्लमंद लोग इसमें से क्या लेते हैं? इबरत लेते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हाना तआला ने बिल्कुल एंड में फिर कहानी जो है, देखें सूरत शुरू हुई थी कहानी से, कहानी के टॉपिक पर ही अल्लाह सुब्हाना तआला इस आयत को, इस सूरत को ख़त्म करते हैं। मा काना हदीस, नहीं है ये बात बनाई हुई। कौन सी बात? पीछे जो आपने स्टोरी सुनी। हाँ, और लेकिन तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास है, और ये तफसीलात है हर शय की, और ये कुरान हिदायत है, रहमत है, लेकिन किसके लिए? लिक़ौमी युमिनून। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें जो यहाँ पर क़िस्सा सुनाया गया, वाक़या सुनाए गए, ये कोई घड़ी हुई बात नहीं है, ये किसी मूवी या किसी ड्रामे का कोई ये स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हाना तआला की लिखी हुई कहानी है ये। देखिए आज जो है, यानी कि स्टोरीज़ में क्यों अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पर ये खुलासा किया? क्योंकि मोस्टली जो किस्से कहानियाँ होते ना, उससे इंसान बहक जाता है, गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। और देखिए आप, पूरी सूरत भी हो गई, पूरी स्टोरी भी हो गई, एक जगह भी हमने नहीं पढ़ा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर जिस औरत ने डोरे डाली थी उससे उसकी शादी हो गई। नाउज़ बिल्लाह। आज देखिए कि कितने किस्से कहानियाँ मन घड़क बनाई जाती हैं। जितना आप समझिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को सेफली इतना इज़्ज़त दी गई कुरान में, किसी दूसरी किताब में नहीं दी गई। लोगों ने इतना रद्दो बदल किया, इतना नाउज़ बिल्लाह कैरेक्टर पर इतने कीचड़ उछाले हैं, न जाने क्या क्या लिख दिया कि बाद में उसका नाम भी बताया जाता है ज़ुलेखा। वल्लाहु आलम, हम नाम नहीं अल्लाह ने ज़ाहिर किया तो हम क्यों नाम लें। उस औरत से उसकी शादी हो गई। तो सोचिए ज़रा कि कितना, सोच के भी इंसान को अजीब लगता है पूरी सूरत समझने के बाद कि क्या ये हो सकता है? क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के पास जा सकते हैं इस तरीके से कि मैं तुम्हारी वाइफ से शादी करना चाहता हूँ? अस्तग़फिरुल्लाह। क्यों लोग इतनी मन घड़क बातें और मिर्च मसाला लगाकर उसको इतना रोमांटिक बना कर दिखाते हैं, जबकि हमने एक आयत भी ऐसी नहीं पढ़ी नाउज़ बिल्लाह कि जिसमें हमें उनके कोई लव स्टोरी का हमें कोई ऐसा एंगल मिले या कोई ऐसा रोमांस मिले या इस तरीके से, नथिंग। देखिए, अच्छा चलिए एक और टॉपिक पे हम बात करते हैं कि जैसे कहा जाता है भाई शादी होने वाली है, दुल्हन को यूसुफ पढ़ के उसको पढ़ने के लिए कहो या उसके ऊपर दम करो, बड़ा नूर आएगा। तो आज इससे नूर आ रहा है क्या? मेकअप वगैरह से नूर आ रहा है? बताइए।
یوں ہی کچھ بھی لوگ باتیں بنا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اسے یہ آڈیو سینڈ کر دے، وہ سن کر اپنے کیریکٹر کو بہت اچھا بنا لے، اپنے اخلاق کو بہت اچھا بنا لے، اپنے یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو اپنے اندر لائے اگر وہ، تو میں بھی کہ وہ سسرال میں بہت خوش رہ سکتی ہے لڑکی وہ۔ پھر اور ایک فتنہ، پریگننٹ لیڈی کو جو ہے سورہ یوسف پڑھنے کو بچہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ مجھے تو سوچ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، کسی کا بچہ اگر بدصورت پیدا ہو گیا تو نعوذ باللہ، سورہ یوسف سے کیا قرآن سے ہی اللہ نہ کرے کہ اس کا یقین عقیدہ اٹھ جائے۔ دیکھو بھائی، میں نے تو پورا 9 مہینہ سورہ یوسف پڑھا، بچہ تو بڑا بدصورت پیدا ہوا۔ کیا کیا لوگوں نے؟ آج دیکھیں کہ قرآن ہمارے لیے اخلاق کو بنانے کے لیے ہمیں دیا گیا، اور آج لوگوں نے اس کو ثواب تک ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ بس ثواب 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 لینے کی نیت سے اس کو پڑھتے رہو، یہ کرو وہ کرو، وظیفے کر لو، ایسا کر لو ویسا کر لو۔ جی نہیں، قرآن اس مقصد سے نہیں اتارا گیا ہے۔ تو پوری اسٹوری یعنی کہ آگے ہمارے سامنے ایسی کوئی بات مجھے تو نہیں ملی، آپ کو بھی شاید نہیں ملی ہوگی اگر آپ قرآن سامنے رکھ کے اس کو سنتے ہوں گے، جو عام طور پر لوگوں میں یہ فتنے عام ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہر چیز سے، ہر صورت سے، ہر قرآن کی ایک ایک آیت سے عبرت لینے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ دھکیا نصیب باتیں جو سماج میں اچھالی جاتی ہیں یا سماج میں عمل کیا جاتا ہے اس پر عمل نہ کریں۔ بی کیئرفل، کوئی آپ سے کہے تو اسے آپ جو ہے یہ مانگے، دلیل مانگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے کہا تھا، کسی دلہن سے کہا تھا اس کو کر لیں آپ؟ یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، عفو درگزر، جذبات پر قابو پانا، خوشی میں بھی اچھلے نہیں، غم میں بھی پریشان نہیں کیا کسی کو، اور ہر جگہ ایک کیریکٹر سازی جو کہ جو ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں جو پوائنٹ چاہیے وہ سورہ یوسف میں آپ کو کتنے سارے مل سکتے ہیں۔ اگر انسان عمل کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ تو الحمدللہ پوری صورت اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو بھی تو نے یوسف علیہ السلام کی کوالٹی کہ اپنے جذبات پر قابو کرتے تھے، وہ محسن تھے بہت، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا، دین کا کام بہت اچھا کیا، اور اتنی خوبصورت دعا جو انہوں نے مانگی کہ اللہ تو مجھے مسلمان کی حالت میں موت دینا، اور تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا جو ہے ولی ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ آج کے سماج کی گندگی سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی بت پرست پیدا نہ ہو، ہمارے نسلوں میں کبھی کوئی مشرک پیدا نہ ہو۔ اور ایک اکثر میں کہتی 3 دعائیں ضرور کیا کریں اپنے لیے، اپنے اہل کے لیے، کہ اللہ تو مجھے، میری فیملی کو، میری نسلوں کو بے حیائی، شرک اور جو ہے وہ گمراہی سے بچانا۔ آمین یا ربی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔